اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ سورہ یوسف آیات 23 اور 24۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته اور ڈورے ڈالنے لگی یوسف علیہ السلام پر، التی جو، ہوا فی بیتہا جس کے وہ گھر میں تھے، عن نفسہ ان پر، یعنی جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ اب تک تو وہ حسد، نفرت کا شکار تھے، ان سے جان چھوٹی تو عشق و ہوس نے ان پر اپنے دام پھینکنے کی کوشش شروع کر دی، اور یہ امتحان پہلے امتحان سے بھی کہیں زیادہ سخت ثابت ہوا۔ مصریوں میں سے جس نے ان کو خریدا تھا، ان کی بیوی ان پر مرنے لگی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دن اس نے اپنے دروازے بند کر لیے اور بولی کہ بس آ جاؤ، اس لیے فرمایا وغلقت الابواب، اور اس نے تمام دروازے بند کر دیے، وقالت، اور کہا ہیت لک، آ جاؤ۔ اس دعوت گناہ کا جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ کر دیا، قالا، آپ نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو، یقیناً وہ، ربی، میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ یاد رہے کہ ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس نے خریدا تھا، اس نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ نصیحت کی تھی کہ اس کا خیال رکھنا، اس کو اچھے طریقے سے رکھنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ غلاموں جیسا نہ تھا، بلکہ ایسا جیسے کوئی گھر کا ہی فرد ہو، اور شاہی گھر کا فرد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن سے بھی نوازا تھا، اور جب آپ جوانی پر پہنچے تو آپ کے لیے یہ آزمائش کھلی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے شوہر کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ میرے آقا ہیں، اور اس نے مجھے نہایت اچھی طرح رکھا ہے۔ یہ بڑی بے وفائی اور نمک حرامی ہوگی اگر میں اس کی بیوی کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کروں، اس صورت میں تو میں ظالم ٹھہروں گا، اور کبھی بھی ظالم فلاح نہیں پاتے۔ تو جو بھی اپنے محسن کے ساتھ ایسی بری حرکت کرے تو اس کے بارے میں آپ خود ہی فرماتے ہیں، انہو، یقیناً وہ، لا یفلح الظالمون، نہیں فلاح پا سکتے ظلم کرنے والے۔ تو جو ایسی نمک حرامی کرے بھلا وہ کیسے فلاح پا سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس فکرے میں غور فرمائیے تو معلوم ہوگا کہ اس سے بڑی نفسیاتی بلاغت کیا ہو سکتی ہے۔ جذبات سے اندھی اور اللہ اور آخرت سے بے خبر عورت کے سامنے اللہ اور آخرت کا واز کرنا ظاہر ہے بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہوتا۔ اس کے ہیجان کو اگر کچھ ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا تو اس فکرے سے ہی کیا جا سکتا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ اس میں اگر شرافت کی رمق بھی ہوتی تو وہ ضرور سوچتی کہ یہ ایک نوجوان جو اپنے آقا کی معمولی سی مہربانی سے اتنا متاثر، اور اس کی آقائی کا اس کو اتنا اہتمام اور لحاظ ہے، تو میری بے محابہ دعوت کے باوجود اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کرنا، اپنی دنیا اور عاقبت دونوں کی بربادی تصور کی ہے۔ اور ایک میں ہوں، ملکہ بنی بیٹھی ہوں، اسی کے مال پر مالکانہ متصرف ہوں، لیکن اس کے ساتھ وفاداری کا یہ حال ہے کہ اس کے زر خرید غلام کو اس طرح ہوس سے اندھی ہو کر عشق کی دعوت دے رہی ہوں۔ یاد رہے کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے رب بھی، یہ آقا کے معنی میں، گھر کے سربراہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح رب المال، مال کا مالک، رب البیت، گھر کا مالک، رب الدار، یہ ترکیبیں عربی میں استعمال ہوتی ہیں۔
بہرحال یہاں وہ رب سے مراد مالک ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر ٹھکانہ دیا تھا۔ وَلَقَدْ اور تحقیق ہمت بھی اس نے ارادہ کیا، قصد کیا حضرت یوسف کا، وَهَمَّ بِهَا اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے، لولا ارآ برہان ربہ اگر وہ نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی واضح نشانی۔ برہان رب سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی فطرت میں ودیت فرما دیتا ہے، جو خیر اور شر میں امتیاز کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، جو انسان کو خیر پر ابھارتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو نور اللہ تعالیٰ کا بخشا ہوا ہر ایک کو ہے، لیکن سنت الہی یہ ہے کہ جو اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کی رہنمائی قبول کرتے ہیں ان کے اندر یہ مزید طاقتور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر چھوٹی غلطی، چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا محسوس ہوتا ہے، اور اگر پرواہ نہ کی جائے اور اپنے نفس کو خواہشات کے حوالے کر دیا جائے، فتنوں میں مبتلا کر لیا جائے، تو پھر بالآخر آہستہ آہستہ یہ نور کمزور پڑتا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ کمزور ہوتے ہوتے بالکل ہی بجھ جاتا ہے اور انسان اس بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی سیاہی چھا گئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے تھے جو اس نور کی قدر کرنے والے تھے، اس نور نے ان کو نفس اور شیطان کی تاریکی میں گر جانے سے بچا لیا۔ آیت کے الفاظ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جہاں تک عورت کا تعلق ہے تو وہ بالکل اندھی بہری ہو کر پیچھے پڑ گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس وقت آخر جوان تھے، کیا تعجب تھا کہ ان کے قدم بھی لڑکھڑا جاتے، لیکن نہیں، ان کے اندر وہ نور رحمانی موجود تھا جس کی رہنمائی کو انہوں نے کبھی ٹھکرایا نہیں تھا۔ وہ اس موقع پر ان کے باطن میں چمکا اور دفعتاً آنکھوں کے سامنے سے ساری ظلمت کافور ہو گئی۔ کذالک اسی طرح لنصرف عنہ السوء تاکہ ہم دور کر دیں اس اپنے بندے سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے السوء والفحشاء بے حیائی کو بھی اور برائی کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس سے محفوظ رکھا، شیطان اور زلیخا کسی کا بھی وار ان پر نہیں چلا، گو انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم فرمایا۔ انہو یقیناً وہ یعنی یوسف علیہ السلام من عبادنا المخلصین ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے منتخب چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس نازک موقع پر بھی برہان کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ سورہ یوسف آیات 25 اور 26۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نئی آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا انہی کی بیوی زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئیں اور اس نے دروازے بند کر دیے۔ واستبق الباب وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے، وقدت قمیصہ اور پھاڑ دیا اس نے یوسف علیہ السلام کا کرتا من دبرن پیچھے سے۔ استباق کے معنی ہے دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس فتنے سے جان بچانے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی تو وہ دروازے کی طرف جھپٹے کہ کھول کر باہر نکل جائیں۔ پیچھے سے عورت نے تعاقب کیا، ان کو تو نہ پکڑ سکی، البتہ ان کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا، جو اس نے زور سے کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ اب جیسے دروازہ کھلا وَأَلْفَيَا ان دونوں نے پایا سیدہا اس عورت کے صاحب کو، شوہر کو، لدل باب دروازے کے پاس۔ جیسے ہی دروازہ کھلا
تو سامنے زلیخا کا شوہر سامنے موجود۔ اب یہ حالت دیکھتے ہی فوراً زلیخا نے اپنا پینترا بدلا اور قالت کہا ما جزاؤ کیا بدلہ ہوگا من ارادہ جس نے ارادہ کیا بی اہلکا تیرے گھر والوں کے ساتھ سوءن برا الا سوائے ان یسجنا کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے او عذاب علیم یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ اب ایک طرف وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے لگی ہوئی تھی، ساتھ ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو کرتا پھٹ گیا، جیسے دروازہ کھلا تو شوہر ساتھ کھڑے ہیں، اس کو دیکھتے ہی سارا نشہ حرن ہو گیا۔ جھٹ بولی کہ تمہاری بیوی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے یا تو وہ جیل بھیجے جانے کا مستحق ہے یا یہ کہ اس کو دردناک سزا دی جائے۔ اس طرح اس نے شوہر کی نظروں میں اپنے آپ کو بری اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قالا آپ نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی، وشاہدہ شاہدن اور گواہ نے گواہی دی من اہلہا جو اس عورت کے خاندان میں سے تھا۔ یہ شاہد کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بچے ایسے تھے جنہوں نے بچپن میں کلام کیا، ان میں سے ایک شاہد یوسف بھی ہے کہ یہ ایک معصوم بچہ تھا جس کو ایک خاتون نے اٹھا رکھا تھا۔ یہ جب اس نے منظر دیکھا تو اس نے اگلی یہ بات کہی، اس نے کہا ان کان قمیصہ اگر ہے اس کا کرتا یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا قدہ پھٹا ہوا من قبول سامنے سے، اگر سامنے کی جانب سے کرتا پھٹا ہوا ہے فصدقت تو پھر عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے مختصر الفاظ میں اصل حقیقت ظاہر کر دی کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے بلکہ یہی میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی صفائی اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے دلوائی، اور آپ کا یہ اسوہ حسنہ باقی لوگوں کے لیے بھی ایک نعمت ٹھہرا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ روز محشر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، تو اس دن ایسے شخص کو بھی وہ سایہ نصیب ہوگا جس کو کوئی جاہ و منصب والی خاتون برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ شخص جواب میں کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ انکار کر دیتا ہے۔ گویا یہ آزمائش تو بہت بڑی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کا انعام بھی اسی لحاظ سے بہت بڑا رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک دامنی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔